أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ولتنظر چاہیے کہ دیکھے نفس ہر انسان ہر چیز ما اس چیز کو قدمت لغد جو اس نے آگے بھیجا ہے کل کے لیے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ کہ بے شک اللہ خبیر خبردار ہے بما اس چیز تعملون جو کچھ تم عمل کر. ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جو بھول گئے اللہ کو فانساہم بس بلا دیا اللہ نے ان کو انفسہم ان کی جانوں. اولئک هم الفاسقون یہی لوگ جو ہیں بدکار ہے فاسق. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے پہلے مہاجرین کا ذکر پڑھا پھر انصار کا اور پھر اس کے بعد جو ہے ان منافقین کا کہ جنہوں نے بنو نذیر کے ساتھ بنو قینقاع کے ساتھ جو ہے مصلحت بنا کر اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا کے در پہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ جو ہے نا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور بالآخر ہوگا کیا کہ شیطان ان سے بری ہو جائے گا اور یہ سارے کے سارے طبقات جو بھی منافقین ہے جو بھی ان کے ساتھی ہے ان کی جزا کیا ہوگی. فرمایا خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین. اس ظالموں کی سزا یہ. اس کے بعد ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اور یاد رکھو یہ لفظ ایمان جو نسبت ہے نا اگر اس کا بھی پتہ چل جائے اور اس کا استعدار ہو جائے
تو اسی ایک آمنو پر جو نسبت ہے انسان سب کچھ قربان کر دے، کیونکہ ابھی تو ہمیں ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس ایمان جو ملا ہے یہ نسل در نسل وراثت میں مل گیا، اس پہ ہمارا کوئی مشقت نہیں ہے، نہ ہمارے والدین کی کوئی زیادہ مشقت، نہ اسی طرح آبا و اجداد کی کوئی مشقت ہے، نسل در نسل جو ہے ہمیں یہ کلمے کی دولت ملتی گئی۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا کہ جن کے آبا و اجداد جو ہے مشرکین تھے، کافر تھے، لیکن ان کے اندر سے اللہ نے ایمان والوں کو پیدا کیا اور کتنی مشقتیں جو ہے اٹھائی، اور اس ایمان کا آج نہیں پتہ چلے گا، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب اللہ فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ اور جہنم میں ان لوگوں کو تلاش کرو کہ جن کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے۔ ایک ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکال کر جنت کا وارث بننا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، ایک تو اللہ سے ڈرو۔ یہ جو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہے نا، یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور گناہوں کے چھوڑنے کا یہی سبب ہے کہ جس کے دل میں تقوی پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، خشیت پیدا ہو گئی، وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا۔ ایک تو یہ کام کرو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس ما قدمت لغد، کہ جو کچھ اس نے مقدم کیا ہے کل کے لیے۔ غد کہتے ہیں کل آنے والے کو، اور اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا آنا۔ کہ ہر آدمی جو ہے وہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سے عمل کیے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، جس طرح کل کا آنا یقینی ہے نا، اس طرح قیامت کا آنا بھی یقینی ہے، البتہ پتہ نہیں ہے کب آئے گی۔ اور جو آدمی مر گیا اس پر تو قیامت آ گئی، اس لیے فرمایا من مات فقد وقع علیہ القیامہ، جو مر گیا اس پر قیامت کے احوال شروع ہو گیا، بس اس پر تو قیامت آ گئی۔ تو کل آنا یقینی ہے، تو ہمیں آج کے دن میں ایسے اعمال کر لینے چاہیے کہ جو کل والے دن میں ہمیں فائدہ دے۔ اس لیے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس جو ہے وہ دیکھے کہ جو کچھ اس نے کل کے لیے عمل کیا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، قیامت کا آنا یقینی ہے، موت کا آنا یقینی ہے، تو آج کے دن ہمیں ایسے اعمال کر لینے چاہیے کہ جو کل کے دن جو ہمیں کام آئے۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے، اس لیے تو فرمایا لغدن، کہ کل قیامت آئے گی۔ تو گویا کہ ہماری زندگی جو ہے، جس کو ہم 70 سال بنا رہے ہیں، جس کو 80 سال جو ہے گن رہے ہیں، 90 سال، 100 سال، یہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت کم ہے نا، کیونکہ قیامت کا پہلا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور پھر 1,000 سال کا۔ تو اس طرح جتنا 1,000 سال یا 50,000 سال کے مقابلے میں 70 سال کی جو ہے آپ تقابل کر لیں۔ ایک طرف ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا، اور دوسری طرف کیا ہے صرف 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ تو اس کا تناسب آپ خود کر لیں کہ کتنی زندگی بنتی ہے، کتنی زندگی بنتی ہے۔ اس لیے عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا لمبا سفر ہو اسی کے مطابق وہ تیاری کر کے جائے۔ مثال کے طور پر آپ سفر کے لیے جا رہے، آپ نے 15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، تو گھر سے آپ 15-20 کلومیٹر کے سفر کی تیاری کریں گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی 50 کلومیٹر والی تیاری ہوگی، جیب میں کرایہ بھی
اسی طریقے سے کپڑے بھی آپ اسی کے تناسب سے لیں گے. اور ایک آدمی جو ہے کہ وہ کراچی کا سفر کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب کراچی جانے کے لیے ایک دن 24 گھنٹے جو ہے جانے کے، 24 گھنٹے آنے کے، وہاں رہنے کے، تو آپ اسی کے مطابق تیاری کر کے جائیں گے. تو یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی جتنی بھی بڑھ جائے یہ محدود ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ لامحدود ہے. تو اس لیے تیاری بھی ہمیں لامحدود طریقے سے کر کے جانی چاہیے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، دین پر عمل کر. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں 2 دفعہ اللہ نے ایمان والوں کو کہا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ. تو پہلے اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اعمال پر عمل کرو، احکامات پر عمل کرو. جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو، یہ ہے اتقوا اللہ. اور دوسرا واتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے روکا ہے، منہیات، گناہیں، معصیت ہے، ان سے بچ جاؤ. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اتقوا اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مطلب یہ کہ اعمال کرو. اور دوسرا اتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرو، ریا کے لیے نہیں کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو. اتقوا اللہ دوسری دفعہ پھر آگی فرما ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے خبردار ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی خبر اللہ کو ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، جو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھول گئے. نسوا اللہ، بھول گئے اللہ کو. اب دیکھو کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا بار بار ذکر کرو، ذکر کثیر کرو. ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ اللہ کو بھول جاتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بھول گئے اللہ کو. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، غمی میں بھی خوشی میں بھی. مطلب کیا ہے کہ کوئی غم آ گیا، کوئی مصائب آ گئے تو جزا فضا کرنا شروع کر دیا، اور خوشی کا موقع آیا تو اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی. یہ نسوا اللہ، اس نے اللہ کو بھول گیا. آپ دیکھ لیں ہماری شادی بیاہوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک ایک چیز ہم اللہ کی نافرمانی میں کر رہے ہوتے. بے پردگی ہے، کھانے کا ضیاع ہے، کھڑے ہو کر کھانا ہے، اسی طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہمارے اندر آ گئی. گویا کہ ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا. امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا جی فلاں دن جو ہے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ تشریف لائے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے سمجھدار کہ اللہ والے تھے، فرمانے لگے بھائی آپ نے یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے تو آپ نے اس بیٹے کی پھوپھیوں کو راضی کیا ہی نہیں کیا؟ ہاں جی بالکل، ہماری بہنیں ہیں، ہم نے ان کو بھی راضی کیا، ان کے گھروں میں جا کر دعوت دی ہے، ان کو کہا ہے کہ ہمارے بیٹے کی خوشی میں آ جاؤ. ان کی خالاؤں کو بھی راضی کیا ہی نہیں کیا؟ کہا بالکل کیا جی. اپنے عزیز و اقارب جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے سب کے نام لے کر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ نے ان سب کو راضی کر لیا؟ ہاں جی بالکل راضی کیا ہے، بیٹے کی خوشی ہے، ہم سارے رشتہ دار و عزیز و اقارب کو جو ہے وہ شریک کرنا چاہتے ہیں، سب کو جا کر گھروں میں دعوت بھی دی ہے، ان کو راضی بھی کیا ہے، لہٰذا آپ بھی تشریف لائے، ہماری خوشی میں شریک ہو جائے. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کیا یا نہیں؟
اس شادی کے موقع پر اپنے بیٹے کی خوشی کے موقع پر جو ہے یہ بتاؤ کہ اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا یا نہیں کیا۔ آپ بتاؤ ہے کہ اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں شادی پر؟ کہ جب اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کیا ہے کہ جب یہ خوشی جو ہے سنت کے مطابق ہو جائے، یہی خوشی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، فَأَنْسَاهُمْ، بس بلا دیا اللہ نے ان کی جانوں۔ جب تو اللہ کو کوئی آدمی بلا دیتا ہے تو اللہ کو کیا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ صمد، ایسا اللہ کہ جس کو کائنات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ الغنی، یہ تو انسان جو کچھ کر رہا ہے اپنی فائدے کے لیے کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کو کیا ہے اس کا فائدہ؟ تو روا جو اللہ کو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ بھی اس کو بلا دے۔ اس لیے ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تم اکیلے میں یاد کرو گے تو اللہ تمہارا تذکرہ اکیلے میں کرتے ہیں، اور فرمایا اگر تم جماعت میں بیٹھ کر جو ہے محفل میں بیٹھ کر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ اس سے بہتر جماعت میں تمہارا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہر قدم پر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو قدم اٹھا رہے ہو اس پہ سوچو کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو آپ نے اللہ کو یاد رکھا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ آپ اللہ کے حکم کو بھول چکے ہو، گویا کہ اللہ کو بھول چکے ہو۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ جو ہے یہ بد اعمال بھی ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اور بد کردار بھی ہیں کہ اللہ کا کھا کر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة، توفنا مسلما والحكم ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا